نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اس کی کہا مانو، اور آپس میں نزاع مت کرو، جھگڑا مت کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور حق پر ہمیشہ جمے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اتفاق و اتحاد پر تو ہم الحمدللہ ہمارے یہاں ساتھی باتیں بھی کرتے ہیں، کبھی بات معمولی ہوتی ہے، لیکن جب اس سے نزاع بن جاتی ہے، جھگڑا بن جاتا ہے، تو پھر وہ انسان مسلمانوں کے اتفاق کو، اتحاد کو پارا پارا کرتے ہیں، مسلمانوں میں حلفشار انتشار پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس حلفشار و انتشار سے شیطانی قوتیں اور دشمنان اسلام فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پاکستان کے اندر مسلمانوں کی تمام طبقات اور پورے اہل پاکستان کو ایک دن میں عید منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنے تہوار ہوتے ہیں دوسرے مذاہب کا، دوسرے قوموں کا، وہ ایک ہی دن پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد میں بڑی قوت رکھی ہے۔ پہلے سالوں میں پاکستان میں کبھی 2 ہوتی تھی، کبھی 3 بھی ہوتی تھی، کبھی تو اس کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ عوام تو عوام، وہ تو ویسے بھی بیچارے، ان کو جو بات کہی جاتی ہے وہ اس پر پھر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اچھی خاصی دیندار لوگ بھی ضد مزیدی میں آ کر اس عید کے اختلاف کو بہت بڑی، وہ جو جتنے روزے رکھے ہوتے سب کو وہاں مسجد کے اندر ہی، اعتکاف کے اندر ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے آگے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا۔ شیطان اس طرح اس کو ورغلاتے کہ تاکہ جتنا انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں اس میں ایسا دھماکہ کرتے تھے کہ سب کے اس کے جو روحانی عمارت بن گئی تھی، اخلاقی عمارت بن گئی تھی،
اور ثواب کا جو اس کو ثواب ملا تھا اس کو درہم برہم کرتے. جنہوں نے یہ نہیں کیا ہوتا وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک بار ایسی بات بھی سنی تھی کہ جس نے عید کیا ہے وہ کفارہ رکھے، 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اس کی بیوی طلاق ہو گئی. یہ عوام تو چھوڑ دے بلکہ لوڈ اسپیکر پر بھی کہا گیا، کئی سال پہلے کی بات ہے. اور جنہوں نے روزہ نہیں تھا عید کی تھی وہ کہتے ہیں کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتے ہیں. یہ جو لوگ جن کا روزہ ہے یہ شیطان ہے. یہ دونوں باتیں حق سے کتنی دور ہیں، کس قدر حق سے بعید ہے. جب تنازع آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بھی چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی چھوڑ دیا. زدم سے مسلمانوں کے اندر افتراق و انتشار بھی آ گیا، دینداروں کے اندر آ گیا. جن روزے نہیں رکھے وہ تو ویسے بھی نہیں رکھے، اس کے اندر تو انتشار ہے ہی نہیں، وہ تو ختم. جنہوں نے روزے رکھے تھے انہوں نے آپس میں ایسی باتیں شروع کی، حالانکہ دونوں حق سے دور تھے. شیطان روزہ نہیں رکھتا، شیطان بھوک ہڑتال کرتا ہے. اگر ایک آدمی ایک جماعت مسلمان پوری ماہ کی روزے رکھیں اور اس کے پاس عید کے بارے میں یقینی دلیل نہ ہو جن کو علماء جانتے ہیں کہ یقینی دلیل کیا ہوتا ہے، اس نے روزہ رکھا تو آپ اس کو شیطان کہیں گے. دیکھو کس قدر یعنی زیادتی اور کس قدر ظلم کو روا کیا گیا، اور یہ بھی علم کے نام پر، دین کے نام پر. ایک آدمی کسی کو گالی دیتا ہے کہ تم کافر ہو، تم شیطان ہو، تو وہ لڑائی ہے. ایک آدمی دین کے نام پر اس کو یہ کہتا ہے تو کس قدر ظلم اور کس قدر یہ اندرونی جو انسان کی قلبی خرابی ہوتی ہے، کس کا دلیل ہے کہ اس طرح باتیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. شیطان تو اسی لیے روزہ وہ کھانا پینا نہیں کھاتا کہ وہ بہت مغموم ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمام عمر اس آدمی کے دنیا اور آخرت کی بربادی پر لگا دیے، اس سے گناہ کروائے، اس نے بد نظریاں کی، اس نے گالی گلوچ کیا وغیرہ وغیرہ. اور اس نے پوری ماہ روزے رکھ کر، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مغفرت کے دروازے کھولے تھے، رحمت کے دروازے کھولے تھے، مغفرت کے دروازے کھولے تھے، اور جہنم کی آزادی کی اعلانات ہو رہے تھے، دروازہ کھلا تھا. تو یہ سارے کے سارے پھر معاف ہو گئے. تو جو ہمارے سرمایہ جمع کیا تھا کفر کا وہ کہاں چلا گیا؟ ظاہر ہے کہ جس آدمی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے، اس کے باپ بھی مر جائیں، کسی حادثے میں اللہ تعالیٰ سب کی بچائیں، ماں بھی مر جائے، بیٹا بھی مر جائے اور بیٹی بھی مر جائیں، دوست احباب بھی مر جائیں، خود بھی ہاتھ بھی کٹ جائیں، پاؤں بھی کٹ جائے، اس کو کھانا پینا اچھا لگے گا؟
تو شیطان کی عید کے دن یہی حالت ہوتی ہے۔ اب اس بات کو لے کر مسلمان پر فٹ کرنا کتنی گندی بات ہے، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ پہلے ہوتا تھا۔ اور پھر دوسری طرف اس کی بیوی بھی طلاق ہو گئی، کہاں سے وہ مسئلہ کہاں سے نکالا اور یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ تو بہت حق سے دور کی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے ہلال کمیٹی والوں دونوں جو جہاں جو عید کرتے تھے وہ بھی الحمدللہ وہ اس کی کمیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں، اپنی دعا بھی کریں۔ اور دوسری مرکزی کمیٹی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دے کہ سب نے باہمی مل کر اس بات کو بھانپ لیا ہے کہ یہ ہمارے اندر فساد پلانے کے لیے اور ہمارے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک سازش ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی باہمی اعتماد کو مسلمانوں کو ایک دوسرے پر قائم رکھیں۔ اس کی دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین سارے جو صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بیچارے وہ چاند دیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپس میں اعتماد، اتفاق و اتحاد کی جو اس نے فضا بنائی، یقیناً میں دل سے اس کے لیے دعا کرتا ہوں سب کے لیے، دونوں کے لیے جو عید کرنے والے ہیں اس کو بھی اور جو پہلے تھے سب، کیونکہ وہ ابھی اکٹھے یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں ایک ہی موقع پر ہوتے ہیں، ایک ہی دن پر ہوتے ہیں۔ ایک تو اس بات کے لیے آپ بھی دعا کریں، اور کہ جو اللہ رب العالمین جو لوگ مسلمانوں کو حلفشار و انتشار سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو خود ان کی گھروں کو، ان کی جماعتوں کو، ان کی جمعیتوں کو، ان کے اداروں کو اللہ رب العالمین حلفشار و انتشار سے بچائے رکھیں، اور جو بلا وجہ حلفشار انتشار پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو اپنے بگاڑ میں مبتلا فرما دیں۔